قبول ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعا کر کے اگر فوراً سے قبول نہ ہو، ہم وہی ایک بات میں پھر سے کہوں گی کہ ریل کی طرح 1 منٹ میں اگر دعا قبول نہ ہو تو ہم اللہ سے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ لیکن 3 اشخاص ایسے ہیں جن کا ہمیں حدیث پاک سے بھی ہمیں حدیث پاک سے بھی ذکر ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، نہ دعا اور نہ ہی بد دعا، صرف دعا نہیں بلکہ ان کی بد دعا کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ 3 لوگ کون سے ہیں اور ان کو یہ رتبہ کیوں ملا ہے، اس کے حوالے سے جانتے ہیں ہم۔ حدیث پاک کے مفہوم میں یہ موجود ہے کہ ایک ایسا شخص جو مظلوم ہے، اب مظلوم جب دعا کرے گا یا بد دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی دعا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، تو اس کی دعا یا وہ بد دعا اگر ظالم کے حق میں کر رہا ہے تو قبول کی جائے گی۔ اچھا، اب یہاں پہ نا مظلوم کو کس کیٹیگری میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بادشاہ ہو جو آئے اور قتل و غارت کر دے اور سر اڑا دے یا کسی کی فیملی کو مار دیا جائے تو وہ مظلوم ہے؟ نہیں، آپ کسی پہ بھی ظلم کریں تو ہمارے ہاں ظالم اور مظلوم کو جو سمجھا جاتا ہے وہ ایک بہو یا ساس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی کی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر آپ اپنی بہو یا ساس کے ساتھ برا کر رہے ہیں، اس کو اذیت دے رہے ہیں، ذہنی اذیت دے رہے ہیں یا ویسے ہی تنگ کر رہے ہیں، اور یہ تنگ کیا جاتا ہے ماؤں کی طرف سے بھی اور اکثر اوقات بہوؤں کی طرف سے بھی، تو وہ بھی مظلوم ہو جاتے ہیں اور کی دعا اور بد دعا بھی فوراً قبول کر لی جائے گی۔ اس طرح دوسرا شخص وہ ہے جو سفر میں ہو، جو سفر کی حالت میں ہو، اس کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور اگر وہ دینی مقصد کے لیے سفر میں ہے تو اس کی دعا جو ہے بڑی ہی جلدی قبول کی جاتی ہے، اور اگر کوئی دین کی خاطر ہجرت کر رہا ہے یا سفر کر رہا ہے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اس میں اسٹوڈنٹس بھی آ جائیں گے جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، تو ان کو بھی کہا جائے اپنے لیے دعا کا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ تیسرا، باپ کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول کرتے ہیں، چونکہ ماں کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ وہ آپ کو آل ٹائم دعائیں دے رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ماں کا دل بہت نرم ہے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، نہ باپ چاہتا ہے، لیکن باپ کی دعا کا حدیث پاک میں خاص ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب ہمارا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی والدہ کو تو کہہ دیتے ہیں کہ دعا کیجیے گا، لیکن اپنے باپ کو کبھی نہیں کہتے، والد صاحب کو نہیں کہا جاتا، لحاظ کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ اپنے والد صاحب کو دعا کا کہتے ہیں تو یقین کیجیے آپ کو کسی کو دعا کا کہنا نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ باپ کی دعا اتنی جلدی اپنی اولاد کے حق میں سنتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کوئی مقصد کے لیے جائیں، کسی بھی خاص مقصد کے لیے جائیں، کوئی بھی آپ کا کام ہے جو نہیں ہو رہا، تو اپنے والد صاحب کو کہیں کہ وہ دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے۔